الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والفتنة أشد من القتل ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فاعل لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں،
سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی تھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن کا گہوارہ جو ہے وہ بنانا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ اور اس کے رہنے والوں کو رزق جو ہے وہ عطا کرنا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کو سامنے رکھتے ہوئے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ امن و امان کتنی بڑی جو ہے وہ نعمت ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے رزق کا سوال، معیشت کا سوال بعد میں کیا، پہلے امن کا سوال کیا۔ کہا ربا، اے میرے رب اس مکہ شہر کو امن کا گہوارہ بنانا، اس کو فتنے سے، فساد سے جو ہے وہ محفوظ فرمانا۔ بعد میں دعا کرتے ہیں اے میرے رب وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس کے رہنے والوں کو بھی پھلوں سے رزق جو ہے وہ عطا فرمانا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو سامنے رکھے نا تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امن و امان کسی بھی علاقے کے لیے کتنی بڑی جو ہے وہ نعمت ہوتی ہے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر، کسی علاقے کے اندر امن نہ ہو، فتنہ اور فساد ہو، وہاں پر نہ تو بندہ کاروبار کر سکتا ہے، نہ تو بندہ معیشت چلا سکتا ہے، نہ بندہ وہاں پر سکون سے رہ ہی سکتا ہے۔ ایک خوف کی فضا جو ہے وہ قائم ہوتی ہے ہر طرف۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، لوگوں زمین میں فساد نہ پیدا کرنا۔ زمین میں فساد پیدا کرنا یہ بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کسی جگہ کے اوپر کوئی فتنہ ڈال دینا، کوئی فساد برپا کر دینا، یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اشد من القتل، اکبر من القتل، دو الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ایک انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کر دینا یہ گناہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا نہیں جتنا فتنہ ڈالنا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب فتنہ برپا ہوتا ہے نا تو پھر ایک جان نہیں، پھر کئی جانیں، کئی علاقے، کئی گھرانے جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ فتنہ ڈالنا یہ کتنا بڑا جو ہے وہ گناہ ہے۔ بلکہ جو زمین کے اندر لوگ فساد پیدا کرتے ہیں نا، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو لوگ زمین کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے مخالف سمجھ سے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ کاٹ دو۔ ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے زمین کے اندر کتنا بڑا جو ہے وہ کام اور کتنا بڑا گناہ کا کام جو ہے وہ کیا ہے، زمین کے اندر فتنہ برپا کرنا۔ امن و امان کو سامنے رکھتے ہوئے یا امن و امان کو مد نظر رکھتے ہوئے بادشاہ وقت یا وقت کا حکمران یا کوئی بڑا کسی جواز کی چیز کو سامنے رکھتا ہوا کوئی اس سے فتنہ برپا ہو جائے گا، کوئی جواز کی چیز ہے اس پر بندہ جو ہے وہ صبر کر جائے اور دوسری چیز پر اگر عمل ہو سکتا ہے تو اس پر عمل کر لے۔ دیکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس حدیث میں جو ہے وہ ذکر ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے سے بچنے کے لیے کتنا بڑا کام کیا۔ جواز کی حد تک ٹھیک تھا، کرتے تھے تو ٹھیک تھا، نہیں کیا پھر بھی ٹھیک ہے۔ وہ کیا؟ امی عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھوں۔ بیت اللہ کے اندر یہ دروازہ کھلتا ہے آج بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ بیت اللہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کو بیت اللہ لے جائے، ایک تو بیت اللہ جانا اور ایک بیت اللہ پہ جا کر جو ہے وہ ملتزم کے ساتھ چمٹ کر سوال کرنا۔ بیت اللہ کا جو دروازہ ہے نا اور حجر اسود ہے، اس کے درمیان والی جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے، بیت اللہ کے دروازے کو ملتزم نہیں کہا جاتا۔ اس کا مطلب لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے، ملتزم بیت اللہ کے دروازے کو نہیں کہتے، بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ لٹکتے ہیں، حجر اسود پر جا کر لٹک جاتے ہیں، جبکہ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان جو تھوڑی سی جگہ ہے نا اس کو کہتے ہیں ملتزم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ملتزم پر جو بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ویسے تو بیت اللہ میں اللہ کے فضل و کرم سے دعائیں بڑی ہوتی ہیں، بیت اللہ کا دروازہ اور پھر بیت اللہ کے قریب ملتزم کی اتنی فضیلت ہے، جو بندہ بیت اللہ میں داخل ہو
یہ کتنے کتنے لوگ جو ہے وہ بادشاہ حضرات ہم رشک کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو بیت اللہ، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جو بندہ بیت اللہ میں جانا چاہتا ہے نا، یہ مسئلہ یاد رکھ لیں۔ امی عائشہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے عائشہ یہ جو حتیم ہے نا، حتیم بیت اللہ کے گرد چھوٹی سی ایک دیوار لگی ہوئی ہے گلائی کے اندر، یہ ساری کی ساری جگہ نہیں بلکہ اس گلائی کی دیوار پر بھی انہوں نے چھوٹے چھوٹے مینار کھڑے کیے ہیں، چھوٹے چھوٹے مینار۔ اگر آپ کوئی تصویر دیکھیں، کوئی ویڈیو دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا وہ مینار انہوں نے بنائے ہیں چوڑائی میں، چوڑائی کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ گلائی میں بیت اللہ نہیں ہے، چوڑائی میں بیت اللہ ہے۔ نبی پاک فرمانے لگے، اے عائشہ حتیم میں نماز پڑھ لے، یہ بھی بیت اللہ کا ایک حصہ ہے، یہ بھی بیت اللہ کا ایک حصہ ہے۔ آپ نے خود فرمایا، یعنی کہ اس چوڑائی کے درمیان جہاں پر آج بھی انہوں نے نشان لگایا ہوا ہے، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھے، موقع ملے تو حتیم میں نماز پڑھ لے، بیت اللہ کے اندر ہی ہے وہ بھی۔ فرمایا عائشہ میرا جی چاہتا ہے میں اس کو ابراہیمی بنیادوں پر کھڑا کروں، ابراہیمی بنیادوں پر۔ وہ ابراہیمی بنیادیں یہی ہے، وہ جو حتیم ہے نا وہ بیت اللہ کا حصہ تھا۔ اس کی بھی ایک تاریخ ہے، کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ ضرور ذکر کروں گا۔ ایک تاریخ ہے، بیت اللہ گویا کہ جتنا اب موجود ہے اتنا نہیں تھا، جتنا حتیم میں انہوں نے نشان لگائے ہوئے ہیں نا میناروں کے ساتھ، لائٹوں کے ساتھ، اتنا بیت اللہ تھا۔ آپ نے فرمایا اس کے اندر نماز پڑھ لے عائشہ، یہ بیت اللہ ہی ہے، اور میرا جی چاہتا ہے میں اس بیت اللہ کو ابراہیمی بنیادوں پر کھڑا کروں۔ ایک تو یہاں پر یہ دیوار ہو جائے، اور دوسرا ایک دروازہ جو ہے وہ جس طرح ایک داخل ہونے کا ہے، دوسری طرف ایک دروازہ اس سے نکلنے کا ہے، دوسری طرف ایک دروازہ اس سے باہر نکلنے کا میں رکھوں۔ لیکن چونکہ تیری قوم جو ہے وہ نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، اس وجہ سے کہیں پر یہ لوگ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، میں یہ کام نہیں کرتا۔ اب بات سمجھ آئیے، یہ بات بیان کرنے کا جو مقصد ہے کہ بعض دفعہ شریعت اسلامیہ کے مسائل میں بھی جہاں پر جواز ہوتا ہے نا، جواز، وہاں پر بندہ جو ہے وہ دوسری چیز پر عمل کر لے تاکہ کوئی بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ کھڑا نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کو روکنے کے لیے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اس طرح کروں، لیکن چونکہ یہ قوم نئی نئی مسلمان ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ قوم کسی کو نئے فتنے کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ بہرحال بات کرنے کا جو مقصد ہے، قرآن کہتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ پچھلے دنوں میں دیکھ لیں، جو فتنہ فساد، جو آگ جلائی گئی اور جو لوگوں کا نقصان، اپنے ہی ملاک، جو لوگوں کا نقصان جو ہے وہ کیا گیا، ہم لوگ کہتے ہیں جی لوگ آپے سے باہر ہو گئے، لوگوں کو جو ہے وہ اشتعال دلایا گیا، لوگوں کو غصہ آ گیا۔ کبھی لوگوں کو غصہ اس بات پر بھی آیا کہ انہوں نے اپنے گھر کو آگ لگا دی ہو، کوئی بندہ کتنا بھی سر پھرا کیوں نہ ہو، کبھی کسی نے احتجاج کے دوران اپنے گھر کو آگ لگائی ہو جس میں وہ خود رہتا ہو؟ نہیں لگاتے۔ دماغ کام کرتا ہے، لیکن سرکاری ابلاغ یا لوگوں کی چیزوں کو نقصان پہنچانا اور وہ ہجوم کنٹرول نہیں ہوتا، اس کا ایک فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لوگوں کے دماغوں پر کنٹرول ہوتا ہے، لوگ پھر اکٹھے ہو کر جو ہے وہ اپنا کام کر جاتے ہیں۔ یہ جو موجودہ دور میں فتنہ ہے نا، یہ جو فتنے اب جو ہے وہ سر اٹھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فتنہ احلاس کے متعلق، یہ بڑے بڑے فتنے یہ قیامت سے پہلے آئیں گے، اور فتنہ حرج کے متعلق حدیث ہے۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل عام ہو جائے گا، یہ قیامت سے پہلے کا ایک فتنہ ہے کہ قتل عام ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی کسی جگہ پر دھماکہ، کبھی کسی جگہ پر دھماکہ، کہیں پر کوئی مر رہا ہے، کہیں پر کوئی مر رہا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مارے جاتے ہیں۔ اب تو اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے ملک پاکستان کے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، ورنہ آئے دن یہاں پر کوئی نہ کوئی دھماکہ ہوتا رہتا تھا، اور کتنے کتنے لوگ، اور دنیا میں بھی یہ فتنہ قیامت سے پہلے فتنے آئیں گے، حرج کا فتنہ، لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور قتل عام ہو جائے گا۔ یہ موجودہ دور میں یہ جو فتنہ ہے نا، یہ چیزوں کو نقصان پہنچانا، املاک کو نقصان پہنچانا، لوگوں کو نقصان پہنچانا، لوگوں کو خوف میں مبتلا کرنا، کسی کی چیز کو آگ لگا دینا، کسی کو ویسے مار دینا، اور کسی کو اٹھا لینا، کسی کو جو ہے وہ کسی کی زیادتی کر دینا، بہت سارے فتنے ہیں، ایک فتنہ نہیں، فتنے ہی فتنے ہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ سارے کا سارا کرسی کا فتنہ ہے، یہ سارے کا سارا کرسی کا فتنہ ہے، یہ صرف اور صرف بادشاہت کا فتنہ ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ حکومت میں لانے کا فتنہ ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ جو موجودہ جمہوریت ہے، یہ ہے ہی فتنہ۔ ایک پارٹی حکومت میں آتی ہے، دوسری پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھتی ہے۔ اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک قاعدے حزب اختلاف ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکومت کوئی بھی کام کرتی ہے، آپ نے اس کے ساتھ اختلاف کرنا ہے۔
حکومت کوئی بھی اچھا کام کرتی ہے، اپوزیشن نے اس کے ساتھ اختلاف ہی کرنا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں اور حکومت کی کسی بات کو آپ اچھا کہہ دیں۔ فتنہ، کرسی کا فتنہ، وہ کہتا ہے کہ میں نے کرسی پر یہ کام صحیح کیا تھا، دوسرا کہتا ہے میں نے کرسی پر یہ کام صحیح کیا تھا، وہ کہتا ہے مجھے کرسی پر بٹھاؤ، وہ کہتا ہے مجھے حکومت میں دو اللہ لے کر آؤ، بس یہ فتنہ، اور دوسرا فتنہ کون نہیں یہاں پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے اگر ان کو بکریوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیا جائے نا، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا کسی عہدے کا لالچی اور حریص جو ہم نقصان کرتا ہے۔ یہ عہدے کے لالچی اور حریص لوگ ہیں، یہ اپنی کرسی کے لیے ان کو لوگ بھی مروانے پڑے تو مرواتے ہیں۔ یہ تو سادہ لوگ، عوام اور سادے ہم لوگ، ہم نعرے مار مار کر تھک جاتے ہیں ان لوگوں کے۔ یہ کتنے لوگ مر گئے ہیں، کسی کا کیا گیا ہے، یہ کتنے لوگ جیلوں میں ہیں، اور اب یہ ناک کی لکیریں بھی نکالیں گے، ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، لیکن ان کو باہر چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا، بلکہ ان کی اپنی پارٹیاں کہہ دیں گی ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جن کے پیچھے لگ کر ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ یہ جتنے نعرے مارنے والے لوگ ہیں، بڑی تم لوگوں نے کوئی شہادت کا کام کیا، جہاد کا کام کیا ہے، سیاست کے لیے، کرسی کے لیے، اور اس کو جو ہے وہ ظالم و جہاد کا نام دیتے ہو، صرف کرسی کے لیے، حکومت کے لیے یہ کام کرتے ہو اور فتنہ ڈالتے ہو۔ وہ کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی بندہ کوئی کم نہیں ہے، اگر 9 مئی کو انہوں نے کوئی کام کیا، 15 مئی کو پھر ساری کی ساری پارٹیاں اور نکلی ہوئی تھی۔ اللہ کے بندو، یہ کرسی کا فتنہ ہے، یہ حکومت کا فتنہ ہے، یہ عہد و جلال کا فتنہ ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے جو ہے وہ مال مل جائے، کسی طریقے سے ہمیں حکومت مل جائے، ہم لوگوں پر حکمران بن جائیں۔ آپ فرماتے ہیں، حدیث یاد رکھیے، جو بندہ یہ لالچ کرے نا کہ مجھے کسی جگہ پر کوئی عہدہ ملے، فرمایا وہ تو ایسے ہے جیسے اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ جس بندے کو لوگوں کے بارے میں کوئی عہدہ ملا، ایک تو ہے خود بخود عہدہ ملا، ایک ہے وہ اس کا حریص ہے، فرمایا حریص ہے وہ ایسے ہے جیسے اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ چھری کے ساتھ بندہ ذبح کیا جائے نا، تو جانور ذبح کیا جائے تو سکون سے جان نکل جاتی ہے، اور بغیر چھری کے اس کو ذبح کریں، ناخن کے ساتھ لگ جائیں، پتھر کے ساتھ لگ جائیں، دانت کے ساتھ لگ جائیں، کتنی تکلیف ہوگی۔ کھونڈی چھری ہوئے جانور کو آپ ذبح کرنا شروع کر دیں، کتنی تکلیف ہوگی۔ فرمایا وہ بندہ جو عہدے کا حریص اور لالچی ہے، جس کو لوگوں کے بارے میں والی بنایا گیا اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے جو لوگوں کا جو ہے وہ منصب ملے، وہ ایسے ہے جیسے اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ یہ تو اتنا بڑا فتنہ ہے، لوگوں کے بارے میں جواب دینا پڑے گا جو متحد لوگ ہوں گے۔ یہ بھوکے 2 بھیڑیے جو ریوڑ کے اندر چھوڑ دیے جائیں، بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں نا، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنے یہ کرسی کے لالچی، عہدے کا لالچی نقصان کرتے ہیں۔ پوری دنیا دیکھ لیں آپ، پوری دنیا کا منظرنامہ دیکھ لیں، جہاں جہاں پر یہ جمہوریت ہے، جہاں جہاں پر یہ کرسی کی لالچ ہے، وہاں وہاں پر لوگ مرتے نظر آئیں گے آپ کو، عوام پستی نظر آئے گی، کیونکہ یہ عہدے کا لالچی ہو رہا ہے۔ اچھا، کبھی ان بڑے لوگوں کا، ان سیاستدانوں کا کوئی نہیں مرتا؟ کبھی مرا ان کا کوئی؟ جب بھی نقصان ہوتا ہے عوام کا ہی نقصان ہو رہا ہے، جب بھی فتنہ دیکھنے کو ملتا ہے عوام کو جو ہے وہ فتنہ جو ہے وہ دیکھنے کا ملتا ہے۔ اور پھر اس میں کوئی بھی مذہبی جماعت ہو، کوئی سیاسی جماعت ہو، یا کوئی سول سوسائٹی کے لوگ ہو، جو بندہ جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، کسی کا راستہ روک دیا جائے، کسی کو جو ہے وہ آنے جانے میں تکلیف ہو، وہ تعلیم کا سلسلہ، اور ایسے ایسے دردناک مناظر ہیں، لوگ مرتے ہوتے ہیں، ایمبولینس کو جگہ نہیں ملتی۔ میرا یا آپ کا اللہ نہ کرے کوئی مریض ایمبولینس میں ہو، یہ تو سننے کی باتیں ہیں نا، آگے رش لگاؤ۔ جب یہ لوگ احتجاج کرتے ہیں تو کسی گاڑی کو آگے نہیں جانے دیتے، اور یہ احتجاج کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مسلمان، کلمہ پڑھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد رسول اللہ کی حدیث کا پرواہ کیے بغیر اپنے لیڈر کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے آگ لگا کر سڑک کو اور راستے کو روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزر نہیں سکے گا، چاہے آپ کی شادی ہے، چاہے آپ کی غمی ہے، چاہے آپ نے کہیں پر جانا ہے، چاہے آپ مر رہے ہو، نہیں جانے دیتے۔ یہ تھوڑا بہت فتنہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد سے واپس آئے، جہاد پر صحابہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ آپ جہاد سے واپس آئے، آپ نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، کہا یہاں پر آرام کرتے ہیں۔ کچھ صحابہ نے جو ہے وہ پڑاؤ راستے کے درمیان میں ڈال لیا، جس سے راستے میں آنے جانے کے لیے لوگوں کو تکلیف اور پریشانی ہوئی۔ آپ نے فرمایا جس بندے نے راستے کو تنگ کیا، جس بندے نے لوگوں کے راستے کو روکا تھا، فلا جہاد لہ، اس بندے کا کوئی جہاد ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔
جہاد پر گئے ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، رسول اللہ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے گئے ہیں. من زیک منزلا او طریقا، غالباً حدیث کے لفظ ہے، جس بندے نے کسی کی منزل کو، راستے کو، آنے جانے کی جگہ کو تنگ کیا، روکا، راستے کے آداب کے خلاف کام کیا، اس بندے کا جہاد ہی کوئی نہیں، اس کو جہاد کا ثواب ہی کوئی نہیں ملنا. ہمارے ملک میں تو ساری کی ساری سیاست احتجاج پر کھڑی ہے. کوئی جمعہ ایسا نہیں جاتا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا، جڑی روڈ پر نکل کر دیکھ لیں، کہیں پر کسی جماعت نے جو ہے وہ ریلی نکالی ہوتی ہے، کہیں پر کسی جماعت نے ریلی نکالی ہوتی ہے، لوگوں کے پیچھے قطاریں لگی پڑی ہیں، لوگ پریشان ہیں، گرمی میں عوام مر رہی ہے، لوگوں کو راستہ تو جانے کے لیے وہ بینر اٹھا کر 4 5 20 بندے 50 بندے اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، وہ چاہے آپ نے دین کے نام پر ریلی نکالی ہے، کسی مذہبی جماعت نے ریلی نکالی ہے، چاہے وہ کوئی بریلوی جماعت ہے، دیوبندی جماعت ہے، شیعہ ہے، اہل سنت ہے، اہل حدیث ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ سیاست کے نام پر ہے یا دین کے نام پر ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں. کیا مذہبی لوگوں کو اس حدیث کا نہیں پتا؟ کیا سنن ابی داؤد کی اس حدیث کا، جناب رسول اللہ کی حدیث کا مذہبی لوگوں کو نہیں پتا؟ آئے دن ان لوگوں نے لوگوں کے راستے کو بلاک کیا ہوتا ہے. اگر کسی نے احتجاج کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، وہ بھائی سیاستدانوں کے گھروں کے باہر جاؤ، بڑے بڑے عہدیداروں کے دفتروں کے باہر جا کر جو ہے وہ دھرنے دو. جی ٹی روڈ کے اوپر لوگوں کے راستوں کو بلاک کرنا، لوگوں کے راستوں کو روکنا، لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کو جو ہے وہ ایسی مشکلات کے اندر جو ہے وہ مبتلا کر دینا، یہ کسی قسم کی کوئی نیکی نہیں. فرمایا جس بندے نے راستے کو تنگ کیا، کسی کو پریشان کیا، یا راستے کے جو ہے وہ آداب کے خلاف کام کیا، اس نے راستے کے آداب کو، راستے کو تنگ کر دیا، لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی ہوگی. سن لو محمد رسول اللہ کے ساتھ جانے والے صحابہ، اس کو جہاد کا ثواب نہیں ملنا. یہ نکلے ہوئے یہاں پر ہم لوگ، کوئی دین کے نام پر سیاست کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنی کرسی کے نام پر سیاست کر رہا ہے. یہ سارا فتنہ ہی کرسی کا ہے. کبھی کوئی کسی بندے کے لیے بھی نکلا ہے کہ کسی مسلمان کو یہ تکلیف ہوگی یا کوئی پریشانی ہوگی کہ یار اس بندے کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے؟ جناب رسول اللہ فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے اگر تم کسی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو نا، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنے یہ عہدے کے لالچی اور حریص لوگ نقصان پہنچاتے ہیں. اندازہ لگا لیں آپ لوگ، ریوڑ کے اندر بھیڑیا چھوڑا ہو، وہ کیا کرے گا؟ وہ کتنی بکریوں کو جب وہ چیر پھاڑ کرے گا. لیکن وہ فتنہ بھی کم ہے، یہ اس سے بڑا فتنہ ہے، یہ اس سے بڑا نقصان ہے. اور ہم سادہ لوگ مسلمان، ہم لوگوں نے بھی جماعتوں کی خاطر، اللہ جانتا ہے، نہ دین دیکھتے ہیں، نہ اسلام دیکھتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں. ان لوگوں سے سیاسی وابستگی، اگر میری بات کے اندر مبالغہ نہیں، نہ اللہ معاف کرے، یا تو لا علمی کے اندر یا جان بوجھ کر، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، تعلیم اور حدیث سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. ہم پیچھے پھینک دیتے ہیں رسول اللہ کی حدیث کو، ہم پیچھے پھینک دیتے ہیں قرآن مجید کی تعلیم کو. اور تم یہ کیا کر رہے ہو؟ نہیں جی نہیں، ہماری جماعت نے کہا احتجاج کرنا ہے تو احتجاج کرنا ہے. اندھا دھند تقلید ہے، اندھا دھند تقلید. اور اللہ کے بندو، کبھی بھی کسی سیاسی جماعت سے، کسی مذہبی جماعت سے ایسی وابستگی نہ رکھو کہ تم اندھے ہو جاؤ، تمہیں صحیح اور برے کی پہچان ہی نہ رہے، آپ کو اچھے اور برے کی پہچان ہی نہ رہے. آپ کو یہ کہے کہ بھائی آگ میں چھلانگ لگا دو، تم آگ گیا تو چھلانگ لگا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو امیر بنا کر بھیجا، امیر کی اتنی اطاعت اور فرما برداری ہے، امیر کو غصہ آیا کسی بات پر، انہوں نے کہا آگ کے اندر چھلانگ لگا دو، چھلانگ لگا دو آگ کے اندر. صحابی کہنے لگے اگر ہم نے آگ کے اندر ہی چھلانگ لگانی ہے تو پھر ہم نے رسول اللہ کا کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ یہ بات پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا صحیح ہے، امیر کی اطاعت اس بات میں نہیں ہے جہاں پر اللہ کی اللہ کے رسول کی مخالفت ہوتی ہو. امیر کی اطاعت، اپنے لیڈر کی بھی اگر آپ نے کوئی بات ماننی ہے تو قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر مانیں. اگر آپ نے سیاست بھی کرنی ہے تو قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر کریں. آپ نے احتجاج بھی کرنا ہے تو قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے. وہ صحابی کہنے لگے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں آگ کے اندر چھلانگ لگا دو. وہ تو سمجھدار تھے، عقل معاف نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی تھی. فرمایا آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے کلمہ پڑھے، اگر آگ میں ہی جانا تو پھر فائدہ. امیر کی بات بھی وہی ماننی ہے جو قرآن و سنت کے تابع ہو. قرآن پڑھیے، قرآن کہتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو
تکلیف میں مبتلا کیا، کسی فطرے میں مبتلا کیا، کسی پریشانی میں ڈال دیا، ثم لم یتوبوا، پھر وہ اسی فتنے کی وجہ سے، پریشان کرنے کی وجہ سے مر گئے، توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، ان کو اللہ تعالیٰ دردناک آگ کے عذاب میں ڈالے گا۔ کیا مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو تکلیف میں نہیں ڈالتے؟ پریشان نہیں کر رہے؟ کہاں پر جائیں گی ہماری نمازیں، کہاں پر ہمارے روزے، کہاں پر ہماری دینی تعلیمات؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا جہاد ہی کوئی نہیں ہے، تم نے تنگ کیا ہے، جس نے راستے کو تنگ کیا اس کا جہاد ہی کوئی نہیں ہے۔ ہماری ساری کی ساری سیاست سڑکوں پر ہے۔ قرآن کا دوسرا مقام، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو تکلیف دی اور اس کام میں تکلیف دی جو انہوں نے کیا ہی نہیں، اور پھر بہتان باندھا، ان کو اللہ رب العالمین جو ہے فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، یہ تو بہت بڑا سری اور گناہ ہے کبیرہ، اتنا بڑا گناہ تکلیف دینا مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو۔ اس مسئلے کو سمجھ رہے ہیں، فتنہ، انتشار اور اسلامی تعلیمات۔ احتجاج کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرا پڑوسی بڑا تنگ کرتا ہے، مجھے میرا پڑوسی بڑا تنگ کرتا ہے۔ اب دیکھیے صحابی کو نبی پاک نے کیا فرمایا، تو ایسا کر اپنے گھر کا سامان جو ہے وہ اپنے گھر کے باہر رکھ دے۔ یہ نہیں کہا جا کر لوگوں کے راستے کو بلاک کر دے، لوگوں کو روک دے، یا میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ چلتا ہوں راستے کو روک دیتے ہیں، نہیں، اسلامی تعلیمات دیکھی کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کر اپنے گھر کا سامان اپنے گھر کے باہر رکھ دے۔ اس نے گھر کا سامان نکال کر باہر رکھ دیا، جو بھی آتا جاتا پوچھتا کیا مسئلہ ہے، وہ کہتا بھائی یہ مجھے پڑوسی میرا بڑا تنگ کرتا ہے۔ اب ہر آنے جانے والا جو ہے وہ برا بھلا کہتا کہ تو کیا کرتا ہے اس کے ساتھ، تیری وجہ سے تیرا پڑوسی جو ہے وہ تنگ ہے۔ اس نے دو چار بندے گزرے نا، اس نے اس سے معافی مانگ لی، اس نے کہا بھئی آئندہ سے نہیں یہ کام ہوگا۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احتجاج کا ایک طریقہ بتا دیا کہ بھئی اگر تم کسی سے تنگ ہو، تمہیں کسی سے تکلیف ہے، پریشانی، آپ نے فرمایا اپنے گھر کا سامان نکال کر اپنے گھر کے باہر رکھ دے، تاکہ ہر آنے جانے والا دیکھے اور اس کو بتا۔ اس نے بتایا تو پھر وہ اس کو سمجھ آ گئی کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی پاک فرماتے ہیں ان اللہ یعذب الذین یعذبون فی الدنیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں، جو لوگوں کو دنیا میں عذاب۔ کیا یہ کسی سے عذاب سے کم نہیں؟ آپ کو کام پہ جانا ہے، آپ کو دیہڑی پر جانا ہے، اور جن لوگوں کا بزنس ہے، جن کے پاس بینک بیلنس ہے، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا 1000 روپیہ نہ آئے نہ آئے، اور جس بیچارے نے گھر سے صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرنی ہے، شام کو اس نے مالک سے پیسے لے کر آ کر ہی گھر میں کچھ پکانے کے لیے کچھ دینا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کا کتنا طبقہ جو ہے وہ دیہڑی کے اوپر گزارا کرتا ہے۔ ان بیچاروں کی جب دیہڑی نہیں لگے گی، ان کو آپ نے فتنے میں ڈال دیا۔ جب کسی کی فیکٹری بند ہو گئی، انہوں نے مزدوروں کو چھٹی کروا دی۔ جب معاشرے کے اندر ایک فتنہ برپا ہو جائے گا، دکانیں بند ہو جائیں گی، معاملات خراب ہو جائیں گے، خوف و ہراس کی ایک فضا جو ہے وہ قائم ہو جائے گی، پھر لوگ کس طرح جو ہے وہ معیشت کو چلائیں گے؟ یہ لوگوں کو عذاب میں ڈالنے کے مترادف ہے، اور جن لوگوں نے لوگوں کو عذاب میں ڈالا، اللہ ان کو آخرت میں عذاب دے گا۔ کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اتنی مشہور ہے، آپ نے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمان کی تعریف کیا کی آپ نے؟ سیدھی ایک تعریف ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اتنی آسان حدیث ہے۔ مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو رہے ہیں۔ آج اللہ معاف کرے، نہ ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے، نہ ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے۔ ایسا فتنہ ہے، آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کی قسم سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر اتنا لعن طعن کیا جاتا ہے، اپنے لیڈروں کی محبت کے اندر آ کر، حتیٰ کہ میمز بنائی جاتی ہیں، برے برے القابات دیے جاتے ہیں، گندے جو ہے وہ تصویریں چلائی جاتی ہیں، ایک بندے کا دھڑ اٹھا کر دوسرے بندے کے دھڑ پر لگا دیا جاتا ہے، مرد کا دھڑ اٹھا کر عورت کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، ننگی عورتوں کے اوپر ایک اچھے بھلے صحیح سمجھدار آدمی کا دھڑ لگا دیا جاتا ہے، ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟
یہ پارٹی کی عقیدت اور محبت کے اندر صرف اس وجہ سے یہ بندہ میری پارٹی کے خلاف ہے، میں نے اس کو ذلیل کرنا ہے؟ او اللہ کے بندے، پارٹی تیری بعد میں ہے، پہلے تو مسلمان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر غور کر۔ تو جو کمنٹس کر رہا ہے، جو فتنہ برپا کر رہا ہے، جو فتنہ اٹھا رہا ہے لوگوں کے اندر، تیرے کمنٹس کی وجہ سے، تیرے ویڈیو کی وجہ سے، تیرے لوگوں کو ابھارنے کی وجہ سے، تیری اشتعال انگیزی کی وجہ سے، تیری تقریر کی وجہ سے جو لوگ فتنے کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، اور اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ اسلامی بھائی چارے کی کوئی فضا ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ مسلمان ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک پارٹی کا بندہ دوسری پارٹی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، کہتا ہے چنگا ہویا، انہوں نے انجی ہونا چاہیے، انہوں مار پینی چاہیے، انہوں جیلے ہونا چاہیے، انہوں چھتر پہنے چاہیے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں اور ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ اس جمہوریت میں، ان الیکشنوں نے، اللہ کی قسم، وہ لوگ جو بھائی چارے کی طرح اپنے گلی محلوں میں رہتے ہیں نا، لیکن جب الیکشن آتے ہیں، جب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ پارٹی بازی آ گئی ہے، ساتھ ساتھ رہنے والے، ساتھ ساتھ نمازیں پڑھنے والے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے والے، گھر کے ساتھ گھر اکٹھا ہے، ایک گھر میں اگر 4 بھائی ہیں، ان کی پارٹیاں الگ الگ ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ میرے لیڈر کو برا کہتا ہے، وہ میرے لیڈر کو برا کہتا ہے۔ یہ وجہ ہے۔ نفرت کی وجہ قرآن و سنت نہیں، نفرت کی وجہ کوئی گناہ کا کام نہیں۔ نفرت کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پارٹی الگ ہے، میری پارٹی الگ ہے، یہ اس پارٹی کو ووٹ دیتا ہے، میں اس پارٹی کو ووٹ دیتا ہوں، یہ نفرت کی وجہ ہے۔ اور بیٹھ کر ایک پارٹی کے بندے دوسری پارٹی کے بندوں کے اوپر اتنی کیچڑ اچھالتے ہیں، اتنی پگڑی اچھالتے ہیں، اتنی غیبت کی جاتی ہے، اتنی چغلی کی جاتی ہے، اتنا کسی کو نیچا دکھایا جاتا ہے، اتنا کسی کو رون دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بڑی پارٹی کا بندہ عہدوں کے اندر آ گیا نا تو دوسری پارٹی کے جو مسلمان بندے ہیں نا، ان کے کام کرنے میں بھی تاخیر کرتے ہیں، ان کو رولنے میں، ذلیل کرنے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑتے۔ ہو کہ یہ ہے کہ نہیں ہمارا معاشرہ؟ بھائی مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے۔ رسول اللہ حدیث فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو، ہاتھ میں تکلیف ہو، جسم کے اندر درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بندے کو وقت پڑ جاتا ہے کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے۔ اگر ایک کسی مسلمان کو تکلیف ہے، دوسرے مسلمان کو تکلیف میں آنا چاہیے کہ یار میرا مسلمان بھائی پریشان ہے۔ اسلامی بھائی چارے کا جنازہ ہی نکال دیا اس ہماری جمہوریت نے۔ یہ جو پولیس ہے، یہ جو آرمی ہے، یہ جتنے ہمارے جو ہے وہ حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، یہ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں؟ مسلمان ہیں نا۔ اللہ کے نبی کی حدیث کو سامنے رکھیے، آپ فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر اسلحے کا منہ بھی کرے، ننگی تلوار کا منہ بھی نہیں کرنا، ننگی چھری کا منہ بھی نہیں کرنا اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف۔ تمہارے پاس بندوق ہے، اس کا منہ بھی نہیں کرنا، چاہے وہ خالی ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر گولی اور تمہارے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچ جائے، ہو سکتا ہے نیزہ تمہارے ہاتھ میں نیزہ چل جائے، اس کو تکلیف ہو جائے، تمہارا ارادہ نہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ فرما رہے ہیں احتیاط اتنی کرو، تمہارے پاس تلوار ہے، تمہارے پاس نیزہ ہے، تمہارے پاس چھری ہے، اس کا منہ بھی نہیں کرنا۔ چہ جائے کہ بندہ تلواریں لے کر، چھریاں لے کر، پتھر لے کر اپنے ہی جو حفاظت کرنے والی فوج ہے یا اپنی حفاظت کرنے والی پولیس ہے یا جو مسلمان دوسری پارٹی کا ہے اس کے اوپر چڑھائی کر دو، قتل و غارت کرو معاشرے کے اندر۔ یہ نبوی تعلیم ہے، نبوی تعلیم کو پسے پش ڈال دیا اپنے سیاسی لیڈروں کو آگے رکھ کر، اور یہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے دربار کے اندر جا کر رسول اللہ کے ہاتھوں سے عہدے کوثر پیئیں گے، رسول اللہ کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی، کیا قبر کے اندر ہمیں سوالوں کے جواب آئیں گے؟ رسول اللہ کی تعلیمات پسے پشت اور اپنے سیاسی لیڈروں کو آگے رکھ کر ہم لوگ لوگوں کے اوپر چڑھائی کر دیں، راستوں کو بلاک کر دیں، لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دیں، لوگوں کو پریشان کر دیں۔ میں کسی سیاسی طبقے سے تعلق نہیں میرا، میں ہر سیاسی جو ہے وہ جماعت کے لیے کہہ رہا ہوں، ہر مذہبی جماعت کے لیے کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کی حدیث سب سے مقدم ہے کہ آپ نے فرمایا جو کسی کو تکلیف دیتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں عذاب دے گا۔ اور لوگوں کو قتل کرنا، لوگوں کا خون بہانا، اللہ قرآن کہتا ہے جس نے ایک جان کو بچایا اس نے ساری کی ساری انسانیت کو بچایا، جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ لَزَوَاتُ الدُّنْيَا هَوَنٌ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا اللہ ختم کر دینا یہ کام اتنا بڑا نہیں،
جتنا کسی مومن کو قتل کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، پوری دنیا اللہ ختم کر دے، یہ اتنا بڑا کام نہیں جتنا کسی مومن کو قتل کرنا، کسی مومن کو مارنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے فرمایا بیت اللہ تیری عزت تیری حرمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن تجھ سے بڑھ کر ایک مومن کی عزت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کون سا بیت اللہ؟ اور یار جوتا الٹا ہو جائے نا، جوتا الٹا ہمارے معاشرے میں نا کوئی شرعی مسئلہ نہیں، جوتا الٹا ہو جائے نا، ہمیں بیٹھے ہوئے اٹھ کر بھی جانا پڑے نا، ہم کہتے ہیں جوتی سیدھی کرو۔ کوئی بندہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف قبلے کی طرف اپنے پاؤں کر کے ٹانگ کر کے لیٹا ہوا نا، سویا ہو، ہم اسے سونے نہیں دیتے، اور بیت اللہ کی طرف پاسے لتانا کرو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حالانکہ کوئی ایسا بنیادی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بیت اللہ کے احترام میں ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اپنی ٹانگیں جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف نہ کرو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اللہ کے نبی بیت اللہ کی طرف مخاطب کر کے ہو کے کیا فرما رہے ہیں؟ بیت اللہ تیری عزت تیرا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن تجھ سے زیادہ ایک مومن کی عزت اور حرمت ہے۔ مومن کون؟ کلمہ پڑھنے والا بندہ، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے والا بندہ۔ کتنی عزت ہے مومن کی؟ جس کا بس چلتا ہے، جہاں پر چلتا ہے، جس کا چلتا ہے وہ فرعون بن کے مار رہا ہے، اور ہم لوگ سادہ لو مسلمان، ہم جس کے مرضی پیچھے چڑھ کے صرف پارٹی کے اختلاف میں آ کر چڑھائی کر دو، مارو ان کو، وہ ثواب سمجھ کر کام کر رہے ہیں۔ اتنی جہالت! میں نے تو پچھلے 2 خطبے اس بات پر دے دیے، اللہ کے بندو علم پڑھو، علم، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جہالت میں اور علم میں فرق کیا ہے۔ قرآن و سنت کا علم رکھنے والا بندہ، سمجھدار بندہ، قرآن و سنت کو ماننے والا بندہ، اس کو پتہ ہی نہ چلے یہ کیا کر رہا ہوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا بیت اللہ تیری عزت اور تیرا حرمت، تیرا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ میں نے تو مثال دی کہ ہم تو پاؤں نہیں کرتے بیت اللہ کی طرف، لیکن مومن بندے کو مارنے میں ہم کسر بھی نہیں چھوڑتے، جدی دار تھلے جیڑا آ گیا معافی کوئی نہیں، جس کا جہاں پر بس چلتا ہے وہ اس کو مارتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، زیادتی بھی کرتا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ کے ہاں جا کر کیا جواب دو گے؟ کبھی کسی سیاسی اور مذہبی جماعت کا اعلیٰ کار نہ بنے۔ یہ اعلیٰ کار بننا ہوتا ہے کہ آپ کو کھلونوں کی طرح وہ نچائیں، کہ آپ کے سیاسی لیڈر نے کہہ دیا تو آپ نے وہی کرنا ہے، چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے۔ بندے کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا، اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے آپ کو تمام فوقیت، مخلوق پر فوقیت دی ہے، وہ کس لیے دی ہے؟ وہ بکری اور بھیڑ تھوڑی ہے جدھر جو ہے وہ چرواہا لے گیا ادھر وہ چل پڑے، نہیں، اپنے راستے اور سمت کا خود تعین کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے اندر، حج کے خطبے میں فرمایا تھا، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی یومکم ھذا فی شہرکم ھذا، لوگوں تمہارے اوپر تمہارا خون اور تمہاری عزت پر حملہ کرنا اس طرح حرام ہے جس طرح یہ مکہ شہر حرمت والا ہے، جس طرح یہ مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، جس طرح آج کا دن عرفات کا دن حرمت والا ہے۔ عرفات کے دن کی بڑی حرمت، مکہ شہر کی بڑی حرمت، ذو الحجہ کے مہینے کی بڑی حرمت، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اس طرح تمہارے اوپر تمہارے کسی مسلمان بھائی کا خون بہانا حرام ہے، مسلمان بھائی کی عزت پر حملہ کرنا بھی حرام ہے۔ اب عزت بچی ہے کسی کی؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے، سوشل میڈیا پر کوئی کسی سے بچا ہی نہیں، پگڑی اتنی اچھالی جاتی ہے، اتنی اچھالو، اللہ کے بندو اللہ کو جان نہیں دینی۔ کون سا ذاتی اختلاف ہوتا ہے ہمارا؟ ہم تو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور مسجدوں میں کہتے ہو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور مسجد سے نکل کر سیاست کے اندر آ کر ایک دوسرے کی پگڑی کو اتنا اچھالتے ہو، عزتوں پر حملہ کرتے ہو، ان کو ذلیل کرتے ہو، میمز بناتے ہو، ان کی بڑی بڑی تصویریں لگاتے ہو، ان پر حجتیں کرتے ہو، مذاق بناتے ہو، ان کے بڑے بڑے ٹھٹھا مذاق کرتے ہو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، قرآن کہتا ہے برے برے القاب نہ بناؤ، الزامات نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو نیچا نہ دکھاؤ۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، یا قرآن نہیں ہے؟ تو پھر قرآن کی تعلیمات کن لوگوں کے لیے ہیں؟ قرآن کی تعلیمات پیچھے اور ہماری سیاست آگے۔
اور یہی فتنہ ایسا فتنہ ہوتا ہے کہ جب بھی ان لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے سیاسی لوگوں کو، یہ ہمیں استعمال کرتے ہیں. یہ جو 9 مئی کو ہوا دیکھ لیا آپ لوگوں نے. میں نے تو پہلے کہا ہے اب ان لوگوں سے انہی لوگوں نے اظہار بیداری اختیار کر دینی. انہوں نے کہا ساڈا انہاں نال تعلق ہی کوئی نہیں، اور ان کی نسلیں بھی عدالتوں میں چکر لگاتے ہوئے مریں گی. اس لیے کبھی کسی جماعت کا اعلیٰ کار نہ بنے. اصل میں ہمارے ہاں جو فقدان ہے وہ نبی پاک کیا فرمایا، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان. مومن نہ تو تان کرنے والا ہوتا ہے نہ تو لعنت کرنے والا ہوتا ہے، ولا الفاحش ولا البذی. نہ تو مومن جو ہے وہ فحش گو ہوتا ہے، نہ گالیاں دینے والا ہوتا ہے. یہ تو مومن کی شان ہی نہیں ہے. آپ یقین کریں، آپ لوگ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اب دیکھیں تو صحیح ہو کیا رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمیں ہماری یہ موجودہ سیاست، یہ انتشار، یہ ہمیں کہاں پر لے جائے گا. ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے کہ ہم لوگ سیاسی اپنی جو ہے وہ وابستگی اتنی بنا لیں کہ یہ لوگ ثواب سمجھ کر ہم ایک دوسرے کے گھروں کو آگ نہ لگا دیں. کہیں پر ایسا نہ ہو جائے کہ ہم سیاسی وابستگی کے اندر آ کر ایک دوسرے کے گھر کو آگ نہ لگا دیں، ایک دوسرے کے بچوں کو مارنا ثواب نہ سمجھ لیں. جو موجودہ حالات نظر آ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے. آگے یہی ہونا ہے. اتنے اندھے بندے وہ اپنے لیڈروں کو نبیوں کے ساتھ ملا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے لیڈروں کو حج کے ثواب کے ساتھ ملا رہے ہیں. حد نہیں ہوگی، اخیر ہی ہوگی ہے. کوئی اپنے آپ کو صحابہ کے ساتھ ملا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہو کیا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نبوت کے درجے تک بندہ پہنچ گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. اور اللہ کے بندوں، یہ فتنے ابھی تو دجال آیا بھی نہیں. دجال کے بارے میں فرمایا وہ لوگوں کو کہے گا مردے کو کہے گا زندہ ہو جائے، وہ زندہ ہو جائے گا. وہ کہے گا بارش ہو جائے، بارش ہو جائے گی. لوگ کہیں گے واہ کیا بات ہے، یہ تو بڑی کرنی والا ہے، یہ پیچھے لگ جاؤ، یہ پیچھے لگ جاؤ. یعنی کہ ہمارے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ فتنہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ آپ نے اس سے پناہ مانگی. اور ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ اپنے سیاسی لوگوں کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں، جو کہہ دیا آمین، جو کہہ دیا آمین. بھائی وہ غلط کہہ رہا ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کے اندر تمیز تو سیکھو. وہ چاہے کوئی مذہبی لیڈر ہے، چاہے کوئی سیاسی لیڈر ہے. اصل میں فقدان کیا ہے؟ فقدان یہ ہے قرآن و سنت کا نفاذ کوئی نہیں. قرآن سے یہ لوگ بھاگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ بندہ، وہ حکمران جس کو لوگوں کا والی بنایا گیا، حکمران بنایا گیا، پھر وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اس بندے پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں. ان لیڈروں کے اوپر جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، ان پر جنت حرام ہے. اور ہمارا ان سیاسی مولویوں کا، ان سرکاری مولویوں کا بس نہیں چلتا. یہ جو ان کے پاس بیٹھ کر ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں نا، لمبی لمبی دعائیں کروا کر ان کی تعریفات کے اندر تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں. وہ پل باندھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ ملے گا، کوئی عہدہ مل جائے گا، یا میں ان کے قریب ہو جاؤں گا، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. ان کو اگر صحیح بات بتائی جائے کہ قرآن یہ، حدیث یہ، قرآن و سنت یہ ہے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضل جہاد ہے کہ سلطان جابر سلطان کے سامنے بندہ کلمہ حق کے اسے بتائے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. قرآن و سنت کا نفاذ ہی کوئی نہیں. فقدان ہے. جو بڑا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو چھوٹا ہے اس کے اوپر قانون نافذ ہو جاتا ہے. جو خربوں کھا گئے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. جو چھوٹا سا انڈا بھی چوری کر لیتا ہے اس کے اوپر ایسے لمبے چوڑے پرچے، 20-20 سال تک بندہ بے گناہی ثابت کرنے کے لیے جیل میں پڑا. ایسے کئی واقعات آپ اپنے جو ہے وہ میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں. ایک بندے کو 20 سال لگ گئے اس بات میں کہ میں بے گناہ ہوں، میں بے گناہ ہوں. اور 2 بھائیوں کو سپریم کورٹ نے بری کیا. بعد میں پتا چلا جی وہ تو 6 مہینے پہلے انہوں نے پھانسی بھی دیتی ہے، تو انہوں نے بری کرتے ہو پہ. یہ ہماری حالت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی. بڑا قبیلہ تھا. اب قبیلے کی کوئی سردار کی بیٹی تھی، کوئی بڑی عورت تھی، بڑے خاندان کے حسب و نسب کے ساتھ اس کا تعلق تھا. لوگوں نے سفارشیں ڈالنی شروع کر دی. سفارشیں، ہم بھی سفارشیں کرتے ہیں نا. ماڑے بندے کی سفارش کی تھی کبھی کسی نے؟ تہاڈے کو میٹر لوایا ہوئے، تہاڈے کو گیس لواتی ہوئے، یا تہاڈے کو پرچا ہو گیا، اللہ نہ کرے کو پھس گئے ہو، کوئی پریشانی ہو گئی ہوئے، پج وڈے لوگوں کے گھر جاندے نے، پج وڈے گھر. غریباں کا کوئی بندہ مر جائے نا، مولوی بھی اعلان فلانا موت ہو گیا، چلو کام موقع.
تو جے کوئی چودھریاں دا ہوئے نا بیمار، فلانے صاحب وہ لمبی چوڑی دعا کران گے، لمبا چوڑا آپ ہی اٹھ کے وہ جنازے دی دعا بھی کرن گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر لحاظ سے بڑا بندہ ہو صحیح، کوئی عہدیدار بندہ ہو صحیح، اس کے سامنے تو ایسے جیسے مر نہیں جاتے کہ یار صحیح بات کہتے ہوئے تمہیں موت آتی ہے۔ وہ فاطمہ نبی عورت نے چوری کر لی، لوگوں نے سفارشیں کرنی شروع کر دی، لوگوں نے نبی پاک کے صحابی تھے حضرت اسامہ، ان سے کہا آپ اللہ کے نبی کے بڑے پیارے ہیں، آپ سفارش کریں۔ حضرت اسامہ نے سفارش کی، چوری کا علاج، چوری کا جو ہے وہ حد کیا تھی، ہاتھ کو کاٹا جائے۔ اب بڑے قبیلے کی عورت، لوگوں نے کہا ساڈا نک نہیں رہنا، ساڈی عزت نہیں رہنی، وہ چودھری بندہ جیلے ٹر جائے۔ بڑے لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگوں نے سفارشیں کرنی شروع کر دی، صحابہ کو درمیان میں ڈالا۔ حضرت اسامہ نے سفارش کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، تم عام ایک قبیلے کی فاطمہ نامی عورت کی بات کرتے ہو، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ کی ہوتی نا، اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے کسی میں اتنی ہمت ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اور لوگوں کسی قوم کی دشمنی میں آ کر جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ اپنے حکمرانوں کے خلاف، اپنی سیاسی جماعتوں کے خلاف اگر کوئی بندہ غلط کرے، غلط کو غلط کو، صحیح کو صحیح کو پڑھو قرآن۔ یہ قرآن میں حکم ہمارے لیے ہے، یہ سارے کے سارے فیصلے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو ہے وہ کیے ہیں۔ آخری حدیث آپ کو سناتا ہوں، وقت آپ کا زیادہ ہو گیا۔ پیارے بھائیوں، فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور۔ یہ فتنے ہمارے گھروں میں بارش کے قطرات کی طرح اتر رہے ہیں، بچ جائیں۔ اگر آپ اللہ نہ کرے جیل میں چلے گئے نا ان سیاسی جماعتوں کے پیچھے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے مر جائیں گے پیچھے، ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ میں ممبر پر کھڑا ہوں، اللہ کی قسم ہے میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں، ان سیاسی لوگوں کے پیچھے اپنی جانوں کو نہ لگائیں۔ یہ کون سا کو دین کا نیکی کا کام ہے؟ اگر مرنا ہی ہے تو قرآن و سنت کے لیے مریں، جائے جہاد پر چلے جائیں۔ اگر مرنا ہی ہے تو قرآن و سنت کے لیے مریں۔ اور یہ جو شہید جمہوریت کرتے رہتے ہیں نا، یہ کسی مولوی نے نہیں کہنا، جمہوریت میں کوئی شہید نہیں ہوتا، کوئی شہید جمہوریت نہیں ہے، سب بکواس ہے۔ یہ کون سا دین کے لیے مر رہے ہیں؟ یہ تو کرسی کے لیے مرتے ہیں، کرسی کے لیے مرنا جہاد نہیں ہے۔ فتنوں کا دور ہے، بچ جائیں۔ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ایسی وابستگی نہ رکھیں کہ آپ کے بیوی بچے بعد میں روتے رہیں۔ تھوڑے بیوی بچیاں کو اتنے پیسے ہونے نا کہ وکیلوں کو دے لو گے۔ وہ ہم تو اپنے گھروں میں مہنگائی کے مارے لوگ 3000 روپے کا آٹے کا تھیلا ہو گیا ہے، 3000 روپے کا، ہم تو مر رہے ہیں مہنگائی میں۔ انہوں نے اپنی کرسی نہیں پئی ہے سارے، وہ آندا مینوں کرسی دیو، آندا مینوں کرسی دیو۔ حدیث سامنے رکھی میں نے آپ کے، اللہ کے نبی فرماتے 2 بھوکے بھیڑیے وہ کسی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں نا، وہ اتنی خرابی پیدا نہیں کرتے جتنے یہ لوگ کرسی کے حریص، عہدے کے حریص، لالچی، اپنی کرسی کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے صرف کرسی ملنی چاہیے۔ آخری حدیث آپ کو سناتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ، آج کے دور میں، فتنوں کے دور میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس چیز میں ہے؟ کس طرح بچ سکتے ہیں ہم لوگ، ہم اللہ کے ہاں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ فتنوں کا دور ہے، اس حدیث کو پلے باندھ لیں۔ نبی پاک نے 3 نصیحتیں کی تھی حضرت عقبہ بن عامر کو۔ فرمایا عقبہ کف علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا۔ آپ کی زبان سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے خلاف کوئی ایسا لفظ نہیں نکلنا چاہیے جس کے ساتھ اس کو تکلیف ہو۔ یا تو ہاتھ سے لکھیں یا زبان سے کہیں، کوئی پوسٹ لگائیں، کچھ بھی کریں، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کف علیک لسانک، پہلی نصیحت، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ دوسری فرمایا ولیسعک ھذا البیت، اپنے آپ کو اپنا زیادہ وقت اپنے گھر میں گزار۔ یہ فتنوں کا دور ہے نا، کوئی کام نہیں نا، کسی جگہ پر اکٹھے ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے گھروں میں بیٹھیں، اللہ توبہ کریں، ذکر اذکار کریں، بیوی بچوں کو ٹائم دیں، ان کے اوپر محنت کریں، ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دیں، ان کو قرآن پڑھائیں، ان کو حدیث پڑھائیں، ان کو اسکول ہی پڑھا دیں بیٹھ کر، کچھ بھی کریں، اپنے گھر پہ مصروف رہیں۔ یہ دوسری نصیحت ہے جناب رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری نصیحت اللہ کے نبی فرماتے ہیں وبکی علی خطیئتک، عقبہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کر، یہ 3 کام تو کر لے، تیری نجات ہو جائے گی۔
یہ آج کے فتنوں کے دور میں اتنی جامع حدیث ہے اللہ کی قسم، اگر ہم اس کے اوپر عمل کر لینا انشاءاللہ ہم آج کے فتنوں سے بھی بچ جائیں گے۔ 3 حدیثیں۔ نمبر 1، بولو ذرا، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے۔ آپ کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف ہے، چاہے کسی سیاسی جماعت سے اللہ کی قسم آپ کا تعلق ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن دین کے دائرے میں رہ کر اپنا تعلق رکھیں، اسلامی بھائی چارہ پہلے رکھیں۔ آپ کا تعلق نون لیگ سے ہے، پی ٹی آئی سے ہے، پیپل پارٹی سے ہے، جے یو آئی سے ہے، آپ کا تعلق کسی مذہبی جماعت سے ہے، اپنے تعلق کو قرآن و سنت کے دائرے میں رکھیں۔ جب ہم نے مر جانا ہے نا تو ہم سے ان کے بارے میں پوچھ نہیں ہونی، ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھ ہونی ہے۔ قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر کام کریں، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، فرمایا اپنے آپ کو اپنے گھر میں رکھ، زیادہ وقت گھر میں گزارو، اگر فارغ ہو تو گھر میں گزارو۔ اور تیسری نصیحت کیا فرمایا؟ وب کی اعلیٰ خطیاتی کا، اپنے گناہوں کو۔ آج جنہ ٹائم کی سوشل میڈیا تے لوگوں کے کیڑ چھان چ لگے رہنے ہیں نا، فلانی پارٹی فلانا بندہ، ان دفاع کرو۔ اپنی غلطیوں کو اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے آپ کو اپنی آخرت کے بارے میں سوچ کر رویا کر، یہی تیرے کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو فتنے، فساد، انتشار سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔